اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستی سکینه سلام. خوب هستی شما؟ صبح شما بخیر. السلام علیکم. منم وعلیکم خوبم. السلام. صبح شما بخیر. هم بخیر. بله خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا اینا هم خوب هستن. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. هم وقت خوبی داشته باشید. داری چه کار میکنی؟ من دارم درس گوش میدم. بله. خوب حضرت بطول شما چطور؟ سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. خوب هستی شما؟ شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. صبح زیبای شما بخیر. صبح شما بخیر. انشاءاللہ که وقت خوبی داشته باشید. بله شما هم وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. آقای علی اصغر سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خانواده شما؟ بله منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ انا خوبم. شما بفرمایید داری چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ من کتاب میخوانم. بله من کتاب میخوانم. بله شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. شما زبان فارسی بله الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه. بله خب شما بفرمایید صبحانه خوردی؟ بله من صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه چای نان خوردم. بله. آقای فرقان شما خوب هستی؟ خانواده شما خوب هستند؟ صبح زیبای شما بخیر. انشاءاللہ زندگی پربرکتی داشته باشید. شما بھی یاد بگید ہر چیز میں شما ہم چنین نہیں کہو، پوری بات کہا کرو، اس سے پریکٹس ہوگی. ورنہ آپ کو کوئی کچھ کہنے کا انتظار میں رہو گے، کوئی کہے تو ہم کہیں شما ہم چنین. آپ خود سے نہیں کہہ سکتے شما زندگی پربرکتی داشته باشید. آپ کہیں بھلے شما ہم زندگی پربرکتی داشته باشید. تاکہ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے تو اس لیے آپ نے کہہ دیا شما ہم چنین، تو اوروں سے جیسے ملیں گے فارسی والوں سے تو وہی تھوڑے کہے گا، آپ بھی کہہ سکتے ہو نا زندگی پربرکتی داشته باشید. بله درست گفتم سکینه آقای شارب حضرت بله بطول آقا. درست گفتم؟ بھلے ورنہ شما ہم چنین کرٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ انتظار میں رہیے کہ کوئی سامنے والا بات کہے تو ہم شما ہم چنین کہیں. بله آقا. تو آپ یاد کیجئے شما زندگی پربرکتی و پر آرامی داشته باشید، پر آرام داشته باشید. بله بله خب آقای رضا عباس خوب هستی شما؟ آقای رضا عباس یہ ایسے کنیکٹ ہو کے غائب ہو جاتے ہیں. خوب امروز پاسخ دهید. ما جلسه گذشته چی خواندیم؟ جلسه گذشته متن درس خواندیم به نام تواضع، به نام تواضع، تواضع کے نام سے. بله بله خیلی خوب. تواضع کے خواندیم امروز. آزاد درس اس درس سے سوالات، آزاد درس سوالات یا پرسش ها، پرسش ها. یکی از مهمترین ویژگی های پیامبر اسلام چه بود؟ سکینه شما بفرمایید. سکینه بله آقا. یکی از مهمترین ویژگی های پیامبر اسلام
تواضع بود. تواضع آن حضرت، ان حضرت کا تواضع. تواضع تواضع آن حضرت بله تواضع آن حضرت بود. بود. یکی از مهمترین ویژگی ہے پیغمبر اسلام تواضع آن حضرت، ان حضرت کا تواضع تھا. بلے آقا. دو زندگی پیامبر درمیان مردم چگونه بود؟ حضرت بطول زندگی پیامبر درمیان مردم چگونه بود؟ بله زندگی پیامبر بلے آقا باوجود کہ اگر بےگونہی کسی کے باوجود عظمت و شخصیتی که داشت هیچگاه برای خود ارزشی قائل نمیشد. بلے آقا با آنها غذا بله با فقیران و مستمندان بر روی زمین می نشست و با آنها غذا می خورد و همیشه خانه خود را جارو می کرد. هیچ وقت لباس گرم مثلا به صورت دائری درمیان یاران خود می نشست، به گونه ای که اگر کسی تاکنون ایشان را ندیده بود می پرسید محمد کدام یک از شماست؟ بلے آقا خیلی خوب، شما بفرمایید پیامبر و یارانش پس از توقف چه تصمیمی گرفتند؟ بله بفرمایید حضرت بطول بگو پیامبر و یارانش پس از توقف تصمیم گرفتند که برای نهار گوسفندی درست کنند. بله متوجه شدی حضرت بطول؟ سکینه، آقای شریف، غلام علی؟ بلے آقا بله. 4 یاران پیامبر چه کارهایی را به عهده گرفتند؟ یاران پیامبر یکی از یاران پیامبر گفت که ذبح گوسفند بآمد، دیگری گفت پختن غذا بآمد، سومی چیزی گفت و یا بگید یہاں پر یا بگید یکی از آنها ذبح گوسفند را بر عهده گرفت، دومی پختن آن، سومی بله. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصمیم گرفت چه کاری را انجام دهد؟ حضرت محمد نے کس چیز کا ارادہ کیا انجام دینے کا؟ حضرت بطول سکینے میں فرمائیں آقای شریف غلام علی چرا صحبت نہیں بھی کیوں نہیں؟ جمع کردن ہیزم بلے حضرت محمد تصمیم گرفت کے جب کردن حیزم الصحرا بامن عہدے میں گیرت. بلے حضرت محمد تصمیم بلے پس از فرمود پیغمبر کے فرمانے کے بعد یارانش چه گفتم؟ جب یا رسول نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرنا میری ذمہ داری، تو یارانش چه گفتم؟ ان کا سامنے کیا کہا؟ یارانش گفتا بلے یا رسول اللہ شما زحمت نہ نکشید، کشید بلے ما ما خودمان ہمیں بلے کار را انجام دهید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربارہ امتیاز قائل نہ شدند، برائے خود چی فرمودند؟ پیغمبر اکرم نے اپنے لیے کوئی برتری قائل نہ ہو اس کے لیے کیا فرمایا؟ پیامبر فرمود میدانم که انجام میدهید اما خداوند دوست ندارد که کسی درمیان یارانش برای درمیان یارانش برای خود قائل شود. امتیازی قائل شود. احسنتم. الان واجہہ جدید. واجہہ جدید امتیاز یعنی برتری، جسے اردو میں کہتے ہیں فضیلت، برتری داشتن، برتری رکھنا چیزی، برتری داشتن چیزی یا کسی نسبت میں دیگران، کسی شخص یا کسی چیز کا برتری رکھنا دوسروں کی بنسبت، دوسروں کے مقابلے میں. امتیاز انسان ہاں بے علم و تقوی آنہا است. انسانوں کا جو برتری ہے وہ ان کے علم اور تقوی سے ہے. انتظار داشتن یعنی دوست داشتن چاہنا، خواستن وہی چاہنا، دوست داشتن و خواستن انجام یا ترک کاری، کسی کام کے انجام دینے یا کسی کام کو ترک کرنے کو چاہنا. پدر و مادرها انتظار دارن، ماں باپ چاہتے ہیں کہ فرزندان شان خوب درس بخوانند،
کہ ان کی اولاد اچھے سے درس پڑھے، وہ برائے اسلام و مردم سود مند باشد، اسلام اور لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو. متوجہ شدی؟ آقای شارف غلام علی چرام انتظار داشتہ نہیں چاہنا. با ارزش یعنی ارزشمند چیزی یا کسی کے دارائے ارزش است، کوئی چیز یا کوئی شخص جو ارزش والا ہے. اس کی مخالف ہے بی ارزش کا مخالف ہے با ارزش بی ارزش. نماز خواندن و خدمت میں دیگران، دوسروں کی خدمت کرنا، نماز پڑھنا با ارزش ترین کار ہاست. با ارزش ترین یعنی سب سے زیادہ ارزش والا کام ہے یہ. بے گونہی یعنی بے شکلی، بے طوری برنامہ یک دانشجوی موفق بے گونہی است که الان متوجه هستی سکینه از ربطون ببین نگاه کن. آقای شارف غلام علی بے گونہی یعنی بے شکلی، بے طوری برنامہ یک دانشجوی موفق، ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کا جو برنامہ یعنی ٹائم ٹیبل سیٹ کرا ہوا ہوتا ہے، بے گونہی است کے اس طریقے سے ہے کہ خوب درس بھی خواند، اچھے سے درس پڑھے، استراحت کنند، استراحت کرے، آرام کرے، عبادت خواہش را انجام بھی دہد، اپنی عبادتوں کو انجام دے. برنامہ یک دانشجوی موفق بے گونہی است کے ایک کامیاب اسٹوڈنٹس کا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے ہے کہ خوب درس بھی خواند کہ وہ اچھا درس پڑھتا ہے، استراحت بھی کنند، آرام کرتا ہے، عبادت خواہش را انجام بھی دہد، اپنی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، ورزش و تفریح بھی کنند اور ورزش اور تفریح بھی کرتا ہے، پکنک بھی پہ بھی جاتا ہے. پختہ یعنی آمادہ کردن غذا بے وسیلہ آتش یا حرارت یا آگ کے ذریعے سے کھانا پکا آمادہ کرنا. پخت بی پزد بے پاس، پخت ماضی، اس کا پختہ کا ماضی مطلق ہے پخت، بی پزد حال، بے پاس امر. ما برائے پختن غذا از اجاق گاز استفادے بھی کنیم، ہم کھانا پکانے کے لیے اجاق گاز یعنی گیس چولہے سے استعمال کرتے ہیں، گیس چولہا. پسندیدہ یعنی کاری خوب، چیزی کے مردمانہ خوب و درست بھی دانند، وہ چیز جسے لوگ اچھا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں. احترام میں پدر و مادر، ماں باپ کا احترام، کمک میں دیگران، دوسروں کی مدد کرنا، خاندان نماز در اول وقت نماز پڑھنا پہلے وغیرہ وغیرہ اذکار ہے پسندیدہ ہستر، پسندیدہ کاموں میں سے ہے یہ. تاکنون یعنی تا الان، ابھی تک، تا حالا یعنی تاکنون یعنی تا حالا، تاکنون ابھی تک، اردو میں ابھی تک. دخترم زہرا ایک سال قبل، دخترم زہرا ایک سال قبل حفظ قرآن را شروع کر، میری بیٹی زہرا نے ایک سال پہلے قرآن کا حفظ شروع کیا. و تاکنون اور ابھی تک نصف قرآن را حفظ کر دیا، آدھا قرآن اس نے حفظ کر دیا ہے. تکبر خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، خود را بہتر از دیگران دانستن، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا. وہ آمرا در رفتار و گفتار نشان دادن یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جانے، جاننا الگ بات ہے، بلکہ ظاہر بھی کرے اپنی رفتار سے، اپنی چال ڈھال سے اور اپنی گفتگو سے ظاہر بھی کرے کہ میں بڑا ہوں. کسی کے تکبر دارد پند و نصیحت دیگران را نمی پذیرد، جو تکبر رکھتا ہے متکبر ہے، وہ دوسروں کی نصیحت اور درس کو قبول نہیں کرتا. تواضع یعنی فروتنی، جو اوپر ہی بتایا تھا آپ کو، در برابر دیگران، دوسروں کے مقابلے پہ خود را اپنے آپ کو کوچک نشان دادن، چھوٹا دکھانا. جب آوری یعنی جم کردن، رفتگرہا ہر روز صبح صبح لہارا، جھاڑو لگانے والے جو ہوتے ہیں جمعدار، رفتگرہا یعنی جمعدار، ہر روز روزانہ، صبح صبح لہا کچرا کوڑارا، کوڑے کچرے کو از کوچہا گلیوں سے، و خیابانہ سڑکوں سے جمعوری بھی کو جمع کرتے ہیں. دارت دے کسی کے چیزی یا صفتی دارت، دارت دے یعنی جو کوئی چیز یا صفت رکھتا ہے اسے کہتے ہیں دارت دے، رکھنے والا. مثلا من دارائے کتاب ہستم،
بس دارہ اتاق تمیز ہستا وہی دارندے، تو میں کون ہوا؟ دارندے۔ فکر میں کنم دارندہ ان خانے بزرگ و زیبا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس خوبصورت اور بڑے گھر کو رکھنے والا مرد ثروت مندی است، مالدار آدمی ہے۔ فکر میں کنم ایسا لگتا ہے، فکر میں کنم مجھے ایسا لگتا ہے، دارندہ ان خانہ بزرگ و زیبا، اس خوبصورت اور بڑے گھر کو رکھنے والا یعنی جو اس کا مالک ہے مرد ثروت مند باشد، مالدار ہوگا۔ در مقابل در انداز میں معنی مخالفت، مقابل یہاں پر مخالف کے معنی میں ہے۔ خوبی در مقابل بدی، راست گوئی در مقابل دروغ گوئی، و ہدایت در مقابل گمراہی است۔ خوبی بدی کے مخالف ہے، سچائی جھوٹ کے مخالف ہے، اور ہدایت گمراہی کے مخالف ہے۔ لکھو آئی ذب کردن یعنی بریدن سر حیوان، حیوان کا سر کاٹنا ذب کردن۔ ذبح گوسفند، گوسفند کا ذبح کرنا، باید روب قبلے، قبلہ رو ہو، وہ بنام خدای بزرگ باشد، خدای عظیم کے نام سے روبہ قبلہ کر کے ہو۔ زحمت کشیدہ یعنی کار و تلاش، ہمراہ سختی و رنج، کوشش اور کار، سختی اور سختی کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ زحمت کشید ماضی مطلق، می کشاد حال، بکش امر ہے۔ پدرم کشاورز است، پدرم کشاورز است، میرے پاپا کسان ہے۔ او از صبح تا شام، وہ صبح سے رات تک در کشتگار کھیتی میں زحمت می کشاد، محنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلے آقا۔ خوب شخصیت یعنی بزرگی وہ اہمیت کہ ایک فرد دارد، وہ بزرگی وہ اہمیت جو ایک فرد رکھتا ہے، ایک شخص رکھتا ہے۔ ادب ہر انسانی، ہر انسان کا ادب نشان شخصیت اوست، اس کی پرسنالٹی کو دکھاتا ہے، اس کی ادب کو یعنی اس کی شخصیت کو دکھاتا ہے۔ آئیے ٹھیک ہے، آئیے صفات کی جمع ہے دروغ گفتن، مسخرے کردن، جھوٹ کہنا، مذاق اڑانا، وہ بے احترامی کردن اور بے احترامی کرنا میں دیگران، دوسروں کی بے احترامی کرنا، مذاق اڑانا اور جھوٹ بولنا، صفات بدو ناپسند برے اور ناپسند کاموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے عظمت یعنی بزرگی، تمام زمین و آسمان وہ ہر چیز در آنا تو جو کچھ اس کے اندر ہے زمین و آسمان میں در برابر عظمت و بزرگی خداوند عالم کی عظمت و بزرگی کے سامنے بسیار ناچیز و کوچیکت، بہت ناچیز اور چھوٹا ہے۔ گران قیمت چیزیں گران و بارزش، قیمتی چیز۔ جوانی و سلامتی یعنی بیمار نہ ہونا، جسم کا سالم ہونا، جوانی جو ہے یہ گران قیمت ترین نعمت برائے انسان، سب سے قیمتی نعمت ہے انسان کے لیے۔ پہلے متکبر، اعلیٰ نگاہ کو متکبر کسی کے تکبر دارد، حاکمان ستمگار، متکبر و خود بزرگ بین ہستان، ظالم حاکم جو ہے وہ متکبر ہے اور تکبر والے ہیں۔ متواضع کسی کے تواضع و فروتنی دارد، متواضع جو تواضع اور فروتنی رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس تواضع ہو، وہ ہمیشہ قدرہ کوچک تر از دیگران میداند، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا جانتا ہے، اسے کہتے ہیں متواضع انسان۔ انسان با ایمان در برابر ستم دیدگان و نیاز مندان، ایمان والا شخص
مظلوم اور ضرورت مندوں کے سامنے متواضع و در مقابل کفار و ستمگران اور ظالم اور کفار کے مقابلے میں متکبر ہے. ٹھیک ہے. محل یعنی مکان، جگہ، مسجد محل عبادت وہ مکان بسیار مقدسی است. مسجد بہت عبادت کا مکان اور مقدس مکان ہے، جگہ ہے. مستمد یعنی فقیر، نیازمند، ضرورت مند. ثروت مندان باید میں فقیران و مستمدان کمک کنند. مالداروں کو چاہیے کہ غریبوں کی اور فقیروں کی مدد کریں. ناپسند یعنی سخن یا کاری کے پسندیدہ نیست، وہ کام یا وہ بات جو پسندیدہ نہیں، اچھی نہیں ہے. وہ مردم آندہ بد میدانند اور لوگ اسے برا جانتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ناپسند. ویژگی یعنی صفت خوبی، صفت خوب یا بدی کے، وہ اچھی صفت یا بری صفت کے، یا کسید چیزی یا کسیدہ جو کوئی چیز یا کوئی شخص رکھتا ہو، یعنی وہ بری صفت یا اچھی صفت جو کسی کے اندر ہو، وہ بے سبب بیان شناخت بھی شواد اور اس ویژگی اور اس خاصیت کی وجہ سے وہ پہچانا جائے. از ویژگی ہے حضرت آیت اللہ خامنائی. حضرت آیت اللہ خامنائی کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ علم و آگاہی ایشان میں تاریخ سے ان کی علم و آگاہی و دشمن شناسی اور دشمن شناسی، یہ ان کی ویژگی ہے. واجہ ہے مخالف انشاءاللہ، فردہ بھی خانیم اور نقطے بھی خانیم انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.